لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحمان اور رحیم ہے، شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا، شروع اسی پروردگار کے نام سے کہ جس کی چڑیاں اڑ کر مچھلیاں تیر کر اور ہم زمین پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میں ذاکرہ آشفہ شہر حیدرآباد انڈیا سے جتنے بھی معرفت اہل بیت کے پیج کے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سب کو میرا سلام۔ اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ معرفت اہل بیت کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اتنا بہترین ٹاپک مجھے دیا اور میں یہاں پہ آ کے تذکرہ کر پاؤں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ استقبال ماہ محرم۔ جی بے شک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے شک ہر سال محرم آتا ہے اور ہم بڑے ہی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سب کی ماشاءاللہ اسٹیٹس پہ سب کے ڈی پی پہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے انتظار ماہ محرم۔ لیکن کیا بس ہم اسٹیٹس، ڈی پی اور اپنا بھی جو وال پیپر ہے اسی تک ہمارے محرم کی ذمہ داریاں ہیں؟ بلکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں، ایک ضرور کامنٹ کریے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نالج آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو، بلکہ جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اسٹرانگ پاور اس وقت ہو چکا ہے جس کے ذریعے ہم جتنا زیادہ اسلام پھیلا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی پیارا ٹاپک ہے کہ استقبال ماہ محرم۔ بے شک محرم جو ہے اسے نہ کسی فیسٹیول کی طرح ہمیں منانا چاہیے، محرم جو ہے اسے نہ ہمیں کسی تہوار کی طرح منانا چاہیے، بلکہ محرم ہمارے اندر چینج کا نام ہے۔ صرف ہم فرش اعضاء پہ بیٹھ گئے، گریہ کر لیے، رو لیے، یہ ہماری محرم ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے محرم کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ کہ وقت لباس ہر سال جیسے ہی محرم آتا ہے ہم تیاریاں کیا کرتے ہیں، اپنے عزا خانوں کو سجاتے ہیں، اپنے لباس کو نکالتے ہیں، سیاہ لباس جو ہم سال بھر نہیں پہنتے، لیکن ماہ محرم میں ہم سیاہ لباس نکالتے ہیں۔ لیکن صحیح معنی میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے اور صحیح معنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جس سے ہمارے اندر وہ چینجز آ جائے کہ جو آقا حسین چاہتے ہیں۔ تو آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت بڑے بڑے لیکچرز میں آپ کو نہیں دوں گی کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو ضرور میں آپ کو اس بات کا تذکرہ کروں گی۔ لیکن صحیح معنی میں جب محرم آنے والا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر کا محرم تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اور اس سال کا محرم بہت الگ ہے۔ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا وائرس جیسی وبا تھی جس کی وجہ سے ہم گھر میں تھے اور محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ کتنے اپنے عزیز جو بڑے سے بڑے عالم ہیں، کتنے مومن کو ہم نے کھو دیا اس کورونا وائرس جیسی وبا سے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کم سے کم ہم اتنے اسٹیبل ہیں کہ ہم مجالسیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن یہی ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیں پورے رولز کو فالو کرنا ہے، ہمیں ماسک کے ساتھ مجلسوں میں آنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں میں سینیٹائز کرتے ہوئے ایک سینیٹائزر خرید کے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو تھرڈ ویو آنے والی ہے وہ اور ڈینجر ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے میسج ہو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا جب ہم فرش اعضاء پہ آ گئے تو ذمہ داری ان کی ہو گئی، بے شک، لیکن ہم پریکاشن کو لیتے ہوئے چلیں گے جو ہمارے بڑے سے بڑے علماء فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے پریکاشن سب سے پہلی چیز ہے۔ بے شک آپ جتنا مجمع اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کریے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس مجمع میں اتنا گیپ رکھیں تاکہ جہاں یہ مجلس لائیو جا رہی ہے وہاں پہ کوئی غیر مسلمان یہ دیکھ کے نہ کہہ دے کہ ارے دیکھو انڈیا میں
یہ ہو رہا ہے یا کہیں بھی ہو رہا ہے، آل اوور انڈیا کی یا آل اوور ورلڈ کی بات کر رہی ہوں میں، کہ ہمیں یہ میسج نہیں دینا ہے لائیو مجالس سے کہ نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال، نہ تو ماسک کا خیال، نہ تو ہمارے ہاتھوں میں سینیٹائزر کا خیال. ہمیں مجالس کرنا ہے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم بدنام ہو جائے. تو یہ سب سے بڑا اس وقت کی ضرورت ہے. جب تک دیکھیے، جب ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ابھی سے نہیں، قرآن میں کب سے ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے، تو جب سے ہمیں اللہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کے رکھو، اپنے چہرے کو دھلتے رہو، دن میں کم سے کم 5 ٹائم نہیں، کم سے کم 3 بار وضو کرتے رہو اور وضو میں ہی ہمیشہ رہو، تب ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن آج ذرا سا گھر سے باہر جا کے آتے ہیں، ہاتھوں کو دھلنا شروع کر دیتے ہیں. آج ذرا سا باہر جا کے آتے ہیں تو بڑا ہی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں. ہم کیوں نہیں فالو کرتے پہلے سے، کہ جب کہ ہمارے قرآن حدیث میں ہر چیز موجود ہے. تو سب سے پہلی چیز اس بار استقبال ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں اس کورونا وائرس جیسی وبا سے بھی بچنا ہے اور اپنی مجالسوں کو بھی کامیاب کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مجالس، میں بانی مجالس ہوں اور میں نے کوئی چیز کا دھیان نہیں رکھا اور ہماری وجہ سے خدا نخواستہ اگر کسی کو بھی تکلیف ہوئی تو یاد رکھیے، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کورونا وائرس آیا یا کورونا وائرس ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو پہلی چیز ہمیں پریکاشن لینا ہے. اور دوسری چیز کہ یہ محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے کہ جس طریقے سے پہلے دیکھیے محرم، ایک میسج آیا تھا، بہت ہی پیارا میسج تھا، کہ جب پہلے محرم آتا تھا تو لوگ عزا خانے سجاتے تھے، اپنے پرانے کپڑے نکال کے اسی کو دھل کے پریس کر کے رکھا کرتے تھے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اس ٹائم پریس بھی ہوگی کہ نہیں. اور کیا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہیں علم کا پٹکا کا جو کلر ہے وہ کم تو نہیں ہو گیا، اس کو صاف کرنے میں، گھروں کی صفائی میں یہ کام کیا کرتے تھے. لیکن اب جب ماہ محرم آتا ہے تو بہت ہی معذرت کے ساتھ پہلے اپنے لباس کو چیک کیا جاتا ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہے، کیا فلاں مجالس میں میں یہ پہن کے جا سکتی ہوں، یہ تو لاسٹ ایئر پہنا تھا میں نے، اب لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہے. تو پہلے اپنے لباس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اپنے چہرے کو دیکھا جاتا ہے. چاہے وہ مرد، صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مرد حضرات بھی یہی کام کرتے ہیں. مرد حضرات بھی شیروانی، نہ جانے کرتے کیا کیا کی سلواتے ہیں، لیکن بدنام صرف عورت ہے کہ خواتین ہی کپڑا پہنا سلواتی ہیں. مرد حضرات ہیں تو چاند رات کی رات اس طریقے سے تیاری ہوتی ہے کہ جیسے چہرے کو اس طریقے سے سنوارنا ہے کہ سب سے پہلے آ کے ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے چہرے کو کیوں نہیں سنوارا. بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات برا لگ رہی ہو تو معاف کریے گا، لیکن استقبال ماہ محرم ہے، ہمیں ماہ محرم کا استقبال اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ ہمارے کیا گزر جاتا ہے، کوئی ہمارا اپنا چلا جاتا ہے، کوئی ہمارا عزیز گزر جاتا ہے، تو کیا ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہمیں کیا پہننا ہے؟ کیا ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہمارا کپڑا کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. کیا ہمیں خیال رہتا ہے کہ میرا چہرہ کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں. ہم جتنی بلند آواز میں گریا کرتے ہیں ہمیں اس وقت لوگوں کا خیال نہیں رہتا، ہمیں اپنے غم کا خیال رہتا ہے. تو عزیزوں، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی فرش عزا ہے، یہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کا، جناب زینب کا، شہزادی سکینہ کا پرسہ دینے آپ آتے ہیں. ہوسٹ کون ہوتا ہے اس مجالس کا؟ آپ یہ مت سوچیں کہ میں مجالس کروا رہی ہوں یا کروا رہا ہوں تو ہوسٹ میں ہوں. اللہ اکبر. ہوسٹ کون ہے؟ ماں فاطمہ زہرا ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گی، لیکن انشاءاللہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ مولا ہم سب کو اس کورونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنی میں حسینی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.
کہ صحیح معنی میں حسینی عزادار ڈپلیکیٹ عزادار نہیں بننا ہے، ہمیں حسینی عزادار کردار سے بننا ہے کہ حسین نام ہے کردار کے بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ کتنے بھی محرم ہماری زندگی میں آتے چلے جائیں، لیکن چاہے جتنی بھی کربلا کی زیارت ہم کر لیں، لیکن جب تک ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں ضرور یہ بیان کرتی کہ ایسے ایسے واقعات مولا نے پیش کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارا دل اگر خلوص دل سے تم نے ایک تبرک بھی نہیں بانٹا تو تمہاری مجلسیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کریں گے وہ ہماری جنریشن کرے گی۔ اگر آج ہم کسی مجالس کو آدھے میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، آج کل یہ بہت بڑا فیشن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ فلاں صرف حدیث قصہ بھی ختم ہوتی ہے، لیکن ہم مجالس کو چھوڑ کے دوسری مجالس میں جانے کی بات کرتے ہیں۔ کم سے کم جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں مصائب تک تو انتظار کریے آپ، کہ فلاں چاچی کی یا فلاں خالہ کی یا فلاں نانی کی یہ سال کی پہلی مجلس ہے، اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جب آپ حدیث قصہ میں یا پہلی مرثیے میں یا دوسرے مرثیے میں جب آپ مجلس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہی شہزادی فاطمہ زہرا کہیں آپ سے ناراض ہو گئی تو اس کے لیے کوشش کریے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا کبھی کام آنے والی ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنا کیا لیکن وہ میرے برے وقت میں نہیں کام آیا، میرے برے وقت میں کام آ گیا، نہیں کام آتا، کوئی کام نہیں آتا۔ کام کون آئے گا؟ یہی آقا حسین کی فرش ازا جو ہماری بخشش جنت میں کروائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم بخشش کریں گے برانڈڈ لباس پہن کے۔ ہمارا لباس تو برانڈڈ ہے لیکن ہماری روح برانڈڈ ہے۔ برانڈڈ کفن پہن لیا ہم نے، لیکن کیا جب کردار کی بات ہوگی تو کیا کہیں گے کہ نہیں ہم نے سال بھر تو مجلسوں کا انتظار کیا، لیکن کیسے انتظار کیا؟ اپنے چہرے کو سنوارنے میں انتظار کیا، وہ لباس کو سنوارنے میں انتظار کیا کہ وہ لباس بھی ہم پہن کے نہیں جا سکتے ہیں اپنی قبر میں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو۔ اور خاص طور سے مرد حضرات سے میں بہت ابھی چھوٹی ہوں، اپنی کم علمی کی بات کرتی ہوں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر استغفر اللہ، جو آپ آج کل ڈی پی لگا رہے ہیں نا، ڈی پی لگا رہے ہیں زنجیر کرنے کی، عورتوں سے تو پہلے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ نامحرموں کے سامنے آپ آ جا رہی ہیں بنا بالوں کا پردہ کرے ہوئے یا منہ کو کھول کے آ جا رہی ہیں، لیکن اگر یہی عورت پلٹ کے آپ سے پوچھے کہ آپ نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور اپنے شرٹ کو اتار کے آپ زنجیر کر رہے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ کیا مرد پہ کوئی پردہ نہیں ہے؟ اگر پردہ عورت پہ واجب ہے تو پردہ مرد پہ بھی واجب ہے۔ کتنا بیڈ امپریشن جاتا ہے کہ جب ہم زنجیر کرتے ہیں، کما کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے چاقو سے، اتنے بڑے بڑے تلوار سے آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ ہم آپ کے عقیدے کو نہیں بول رہے ہیں، مجھے معاف کرے گا، میں آپ کے عقیدے کو نہیں بول رہی ہوں، لیکن آپ کا عقیدہ اپنی طرف آپ آقا حسین کو دکھا رہے ہیں تو فرش عزا پہ کریے۔ آپ شہزادی ماں فاطمہ زہرا سے لائق مانگیے، آپ ماں فاطمہ آقا حسین سے مانگیے، شہزادی زینب کو راضی کریے کہ شہزادی کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کام کرتے، بے شک اس کا اجر آپ کو جنت میں ملے گا۔ لیکن آپ ٹی پی لگا رہے ہیں، آپ زنجیر کر رہے ہیں، تو جب ادر ریلیجن آپ کو دیکھتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا کہ یہ کیسا ریلیجن ہے کہ جس میں اپنے آپ کو مار لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو سچائی نہیں پتہ نا، کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرا مومن وہ ہوگا کہ جس کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ ہی شیعہ ہے، بلکہ یہ نہ ہو کہ جو آنے والا ہو، جو امام حسین کا ماتم کرنا چاہتا ہو، جو امام حسین کے کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فریاد سننا چاہتا ہو، لیکن جب وہ آئے تو آپ کے فیس بک پہ فوٹوز اور آپ کی زنجیروں کی کمازنی کو دیکھ کے اتنا ڈر جائے کہ بولے کہ نہیں نہیں، مجھے اسلام نہیں قبول کرنا ہے، مجھے آقا حسین کے مصائب کو نہیں سننا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ مجھے معاف کریے گا اگر میں آپ کے دل کو چوٹ پہنچا رہی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کل فیشن ہو گیا۔ پہلے بھی زنجیر ہوتی تھی، پہلے بھی بڑے سے بڑے بہت علماء بھی ماتم کرتے تھے، زنجیر کرتے تھے، خون کا ماتم کرتے تھے، لیکن کیا پہلے لائق ہوتا تھا؟ فرض کریے کہ آپ نے سب کچھ کیا اور آپ کو دنیا میں کتنے ہزاروں لائق مل گئے، لیکن جب آپ جنت میں گئے، جب آپ مر کے گئے
تو مولا کہیں گے تمہیں دنیا کی لائک اور فالو چاہیے تھی نا، میں نے تمہیں دنیا میں دے دی، لیکن اب مجھ سے یہاں کی لائک اور فالو مت ماننا۔ تو اسپیشلی خواتین، مرد حضرات، اللہ اکبر، جنازے کے سامنے کبھی آپ سیلفی لیتے ہیں؟ لیکن آج فیشن ہو گیا، علم کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لی جا رہی ہیں، تابوت کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے فوٹو لیے جا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچیے۔ میں نہیں جانتی کہ کتنے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے اور کتنے لوگ مجھ سے ایگری ہوں گے۔ اگر کوئی ڈس ایگری بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ممبر حق بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور ان چیزوں سے آپ بچیے۔ کیا خدا نخواستہ اگر جو ڈس ایگری ہوں گے ان سے میں پوچھنا چاہوں گی، اگر آپ کے گھر میں کسی کا جنازہ نکلے، اللہ نہ کرے آپ کے سروں پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ، آپ کے اہل و عیال کا، آپ کے اہل خاندان کا سایہ محفوظ رہے، لیکن اگر آپ کے گھر سے خدا نخواستہ کوئی جنازہ نکلے، اللہ اکبر، تو آپ سیلفیاں لیں گے اس کے سامنے؟ آپ علم مبارک کے سامنے سیلفیاں لیں گے؟ مسکراتے ہوئے مجلس و ماتم میں جائیں گے؟ ان کی مجلسیں کیسے کرتے ہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں کہ میرا بابا گزر گیا، میرا کوئی گزر گیا۔ اسی طریقے سے کچھ بھی آپ کو کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر جھانکیے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ایک عمر کر رکھی گئی ہے کہ لڑکیاں 9 سال اور لڑکے 15 سال۔ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو صحت کی ضرورت ہے، حج کرنے کے لیے آپ کو دولت کی ضرورت ہے، خمس زکوٰۃ کے لیے آپ کو دولت کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ ماں کی گود میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی جیسے ہی آغوش میں ماں لیتی ہے تو سب سے پہلے دکھاتی، یہ نہیں کہتی ہے کہ ابھی بیٹا تمہارے پر واجب نہیں ہوا نوحے پڑھنا، ابھی بیٹا آپ کے پر واجب نہیں ہوا ہے مرثیے پڑھنا، لیکن آپ ماتم کرنا یا حسین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے میری محبت آقا حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، جو ہماری مائیں سکھاتی ہیں، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں اسے تبدیل کر دیتے اپنے سٹائل میں۔ تو پلیز آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریے، لیکن اس طریقے سے مت کریے کہ آج ایک غلط میسج چلا جائے کہ شیعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ مجالسیں اپلوڈ کریے، آپ نوحے اپلوڈ کریے، لیکن ان چیزوں کو اپلوڈ مت کریے، چاہے وہ ڈی پی ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو، کہ جس سے قوم کا غلط میسج جائے۔ تو آج بس میں اتنا ہی بیان کرنا چاہوں گی، پتہ نہیں کتنے لوگ مجھ سے ایگری ہوں گے، لیکن میں حق بیان کروں گی کہ چاہے وہ خواتین ہوں، حجاب کے ساتھ مجالسوں میں جائیں، یہ نہیں کہ بس منہ پہ پورا میک اپ کر لیا اور ایک ہلکا سا دوپٹہ ڈال لیا کہ بھائی سر کو جھکنے کو کہا تھا، میں نے تو سر کو ڈھانک لیا۔ اس طریقے سے آپ کو مجالس میں نہیں جانا ہے۔ آپ کو استقبال کرنا ہے تو دل سے استقبال کریے، کیونکہ آپ لاکھ مجالسیں کر لیجئے، لاکھ مجالسیں کر لیجئے، لیکن اگر آپ لاکھ مجالسیں کر لیے لیکن اگر شہزادی فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوئی تو یاد رکھیے کہ آپ کی سب چیز ویسٹ ہے۔ اور آج میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے واجبات پہ عمل کریے۔ آپ واجبات پہلے مجالس کریے، لیکن نمازوں کو ادا کر کے، نہ کہ نمازوں کو قضا کر کے، نمازوں کو ادا کر کے، نہ کہ نمازوں کو قضا کر کے۔ بے شک جب آپ نماز پڑھ کے آئیں گے، وضو میں رہیں گے، اور جب ماں فاطمہ زہرا کے مصائب پہ روئیں گے، جب آقا حسین کے مصائب پہ روئیں گے، تو یاد رکھیے کہ اس وقت کوئی بھی دعا مانگیں گے تو شہزادی ایسا کبھی نہیں ہے کہ آپ کی دعاؤں کو نہیں سنیں گے۔ تو یہ محرم دعاؤں کا مہینہ ہے، محرم عزاؤں کا مہینہ ہے، محرم اپنے گناہوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، محرم اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ جس سے بھی رشتہ دار سے جو بھی بغض ہے دور کر دیجیے، آپ کوشش کریے، لیکن اپنی لڑائی جھگڑا بہت ہی معذرت کے ساتھ جو فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، اپنے لڑائی جھگڑے کو فرش اعضا تک مت آئیے۔ فرش اعضا کے باہر آپ جو کریے وہ اللہ جانے، آپ صلہ رحم جو کر سکتے ہیں، لیکن جب فرش اعضا پہ آئیے سب کچھ چھوڑ دیجیے۔ بھول جائیے کہ کون مصائب پڑھ رہا ہے، بھول جائیے کہ کون نوحہ پڑھ رہا ہے، بھول جائیے کون مرثیہ کر رہا ہے۔ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ جب یا حسین کوئی بولے تو آپ گریہ کریے۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں شہزادی ماں فاطمہ زہرا کو راضی کرنا ہے۔ مولا ہم سب کو یہ سال اس کرونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ مولا ہم سب کو کربلا میں جا کے 40 کرنا نصیب کرے، عاشور کرنا نصیب کرے،
اور ہمارے گناہ اور کبیرہ کو معاف کرنا، گناہ اور کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے۔ مولا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اور جلد سے جلد میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔